أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی تھی مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے درمیان مسلمانوں کے، مومنوں کے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے لڑائی کی تھی اللہ سے اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر نیکی کا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا، اے میرے نبی آپ مت کھڑے ہوں اس مسجد میں ہمیشہ کے لیے کبھی بھی۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر پہلے دن سے، أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس مسجد میں کچھ آدمی ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف ہونے والوں سے۔ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ، کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اوپر تقوی کے اللہ سے اور اللہ کی رضامندی پر، خیر بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اوپر کنارے گڑے گرنے والے کے، فانہار بہ فی نار جہنم، پس لے گرا اس کو جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، وہ مر جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد
میری آواز بالکل بند ہوئی، تھوڑی سی پچھلا محمد آج 21واں روزہ ہے اور ستمبر کی پہلی تاریخ ہے، اور آج کے سبق میں ہم نے 4 آیات مبارکہ پڑھی ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک۔ ان آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے، درمیان میں صحابہ کا ذکر آیا اور ان میں سے چند مخلص صحابہ کا بھی جو نہ جا سکے لیکن نادم تھے۔ اب دوبارہ پھر منافقین کا ذکر کیا ہے۔ منافقین نے مدینے کے قریب اس محلے میں جس محلے میں مسجد قباء واقع ہے، اس مسجد قباء کے قریب مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی تھی۔ مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی تھی، نام اس کا مسجد رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جی ہم نے مسجد بنائی ہے اور اس مسجد میں برکت کے لیے آپ پہلی نماز پڑھا جائیں، برکت کے لیے آپ اس میں افتتاح کر جائیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا فی الحال تو میں نہیں آ سکتا وہاں، البتہ تبوک سے واپسی پر دیکھیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن واپسی پر اللہ کے رسول کو ان آیتوں کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ کفر گڑھ ہے، اور یہ اسلام کی مخالفت کا اڈا قائم کیا گیا ہے۔ اور اس مسجد کا قصہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک شخص تھا ابو عامر راہب، کیا نام تھا اس کا؟ ابو عامر راہب۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ یہ ابو عامر راہب ایک مشہور صحابی کے والد ہیں جو شہید ہوئے تھے اور جن کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی وہ جنابت کی حالت میں ہی چلے گئے تھے جہاد پر، نئی ان کی شادی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ان کی میت کو غسل دے رہے۔ بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ غسل بھی نہ کر پائے تھے کہ انہوں نے آواز سنی کہ اودھ میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو اسی حالت میں چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ چنانچہ جب وہ شہید ہو گیا تو بتانا یہ ہے کہ ان کا جو والد تھا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، لیکن بعد میں وہ عیسائی ہو گیا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے ہی، ابھی آپ مدینے تشریف نہیں لائے تھے کہ ابو عامر راہب بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا، عیسائیت، اور عیسائی مذہب میں راہب بن گیا۔ راہب
اسلام کا یہ بدترین دشمن تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو اس نے حضور سے کوئی مناظرہ یا گفتگو بھی کی تھی. حضور نے اس کو سمجھایا لیکن یہ باز نہیں آیا اپنی حرکتوں سے، بلکہ اس نے کہا ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ اپنے گھر سے دور ذلت کی موت مرے. تو اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور انجام اس کا بڑا خراب ہوا. جب اس نے دیکھا کہ مدینے میں مسلمان قابض ہو گئے ہیں تو یہ مدینے سے بھاگ کر مکے کے کافروں سے جا ملا اور ان کو اکساتا رہا کہ تم مدینے پر حملہ کرو. پھر کئی لڑائیاں ہوئیں، ان میں یہ کافروں کا ساتھی رہا. غزوہ حنین میں بھی یہ کافروں کی طرف سے تھا، لڑتا رہا. لیکن جب نے دیکھا کہ بنو ثقیف اور حوازن بھی شکست کھا گئے ہیں تو وہ یہاں سے بھاگ کر ملک شام چلا گیا. یہاں سے بھاگ کر ملک شام، چونکہ عیسائیت کا مرکز تھا اس زمانے میں، کیسے روم وہی رہتا تھا، تو کیسے روم کے پاس چلا گیا عیسائیوں کا بادشاہ، اور اس کو اکساتا رہا کہ مدینے پر حملہ کرو. کیسے روم کو اکساتا رہا مدینے پر حملہ کرو. لیکن اس کی ساز باز منافقوں سے بھی تھی. اس نے منافقوں کو خط لکھا کہ مدینے پر حملہ کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تم وہاں ایک مرکز قائم کرو، یہاں تمہارے ساتھی جمع ہوں، یہاں سے میں ان کو معلومات پہنچاؤں گا اور ادھر سے یہ حملہ کریں گے، ادھر سے تم پلاننگ کرو تاکہ ان مسلمانوں کو مدینے سے نکال باہر کیا جائے. یہ ساری سازش اس نے تیار کی اور اس کے ایما پر، اس کے کہنے پر مدینے کے منافقوں نے یہ مسجد تیار کی. اس نے کہا کہ مسجد، نام اس عمارت کا مسجد رکھو. عمارت کا نام کیا رکھو؟ تاکہ مسلمانوں کو شک نہ ہو، اور اس کا افتتاح اللہ کے نبی سے کراؤ. افتتاح کس سے کراؤ؟ اللہ کے نبی سے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا. ابھی آپ مدینے واپسی پر مدینے کے باہر ہی تھے، کسی جگہ ٹھہرے ہوئے، تو یہ آیتیں نازل ہوئی. ان میں اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور کو بتا دیا، قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ منافقوں نے جو مسجد بنائی ہے دراصل وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ نمبر 2، اس مسجد کو کفر کا اڈے کے طور پر استعمال کیا جائے گا. نمبر 3، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ہے تاکہ مسجد قباء کے نمازی کم ہو جائیں، تاکہ مسجد قباء کے نمازی کم ہو جائیں. اور دراصل یہ گھات ہے، یہ رستگاہ ہے اس شخص کے لیے جو مدینے سے بھاگ کر شام چلا گیا ہے، جس نے پہلے بھی جنگ کی اللہ سے اور اس کے رسول کے ساتھ. ابو عامر راہب کے لیے یہ ایک پناہ گاہ ہے، ایک اڈا ہے، ایک گھات ہے. اور فرمایا جب تم پوچھو گے تو وہ قسمیں کھا جائیں گے. جب تم پوچھو گے قسمیں کھا جائیں گے. نال قرآن دے ساری نیت اچھی سی، لیکن میرے نبی ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرنا. بے شک اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں. اور آپ اس مسجد میں بالکل نہ جانا، اس مسجد میں بالکل نہیں جانا، بلکہ اگر آپ جانا چاہیں تو مسجد قباء میں جائیں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، جس کے نمازی بڑے پاک صاف لوگ ہیں، مخلص ہیں. اس مسجد میں جائیں، لیکن اس مسجد میں نہیں جانا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے
آپ نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر اس مسجد کو مسمار کر دو، گرا دو، ڈھا دو اور اس کے سارے ملبے کو آگ لگا دو، ملبے کو آگ لگا دو۔ اس وفد میں حضرت واشی بھی شامل تھے رضی اللہ تعالی، جنہوں نے زمانہ کفر میں حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ اس مسجد کو ملیا میٹ کر دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا جنہوں نے عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی انہوں نے تو اللہ کی رضا حاصل کی، لیکن منافقوں نے جنہوں نے اس عمارت کی بنیاد رکھی منافقت پر، وہ دراصل ایک جہنم کا گڑھے کے کنارے پر اس کی بنیاد تھی، اور وہ عمارت ان کو جہنم میں لے گری، خود بھی جہنم گئے اور ان کی عمارت ان کو جہنم لے جانے کا سبب بنی۔ اللہ نے فرمایا ایسے بد کرداروں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا، ایسے بد کرداروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا یہ عمارت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے دل میں شک ہی ڈالتی رہے گی اور منافقت پر ہی رہیں گے، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک تو دل کے ٹکڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مر جائیں، مرتے دم تک وہ منافقت پر قائم رہیں گے، مرتے دم تک وہ قائم رہیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دل ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، روئیں دھوئیں اور سچی توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، سچی توبہ کر کے، کیونکہ جب آدمی کا موقف بدلتا ہے کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو ایک دفعہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنے پچھتاوا کرتا ہے اپنی حرکتوں پر، روتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے اس کا، واللہ عالم۔ فرمایا اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، پتہ ہے کس نے سچی توبہ کی اور کون منافقت پر مرا، اللہ کو پتہ ہے کہ کوئی نہیں۔ تو یہ سارا قصہ ہے مسجد زرار کا، مسجد زرار کا۔ آج کل بھی بعض لوگ مسجدیں تو بناتے ہیں، مقصد ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، نام مسجد کا رکھتے ہیں اور وہ دراصل مرکز ہوتا ہے تقریب کاری کا، مرکز ہوتا ہے صحابہ کو گالیاں دینے کا، اور مقصد ہوتا ہے حضور کی ختم نبوت سے انکار کرنے کا اور سازشیں کرنے کا اور پہلی آباد مسجدوں کو ویران کرنے کا۔ تو ایسی مسجدیں بھی مسجد زرار کے حکم میں ہیں۔ ارشاد فرمایا والذین اتخذوا، اور جنہوں نے بنائی تھی مسجدن زرارن، مسجد نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی مسلمانوں کو یا اسلام کو نقصان پہنچانے کا مرکز بنایا تھا، وکفرن، اور کفر کے لیے، کفر کی نشر و اشاعت کے لیے مرکز بنایا تھا، وتفریقا بین المؤمنین، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان۔ یہ مسجد کس لیے بنائی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، فرقہ بندی، گروہ بندی، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالیں، مسجد قباء کے نمازیوں کی تعداد کم کریں، جو ادھر جاتے ہیں ان کو دعوت دیں ادھر آیا کرو۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے رصدگاہ کے طور پر یہ مسجد بنائی تھی جس نے لڑائی کی تھی اللہ سے اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں ابو عامر راہب ہے۔ اس سے مراد کون سا شخص ہے؟ ابو عامر راہب، جو اسلام سے دشمنی کی وجہ سے کافروں سے جا ملا تھا،
اور پھر قیصر روم کے پاس ملک شام چلا گیا، بھاگ گیا۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور ضرور وہ قسمیں کھائیں گے، اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر نیکی کا۔ حضرت ہمارا تو مقصد اچھا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی، آپ کو غلط فہمی ہوئی، لیکن اللہ فرما رہا غلط فہمی کوئی نہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ کون جھوٹے ہیں؟ منافق، مسجد زرار بنانے والے جھوٹے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا مقصد اچھا تھا، لیکن فرمایا میں تو دلوں کے بھید جانتا ہوں۔ یہاں سے پتا چلا نبی عالم الغیب نہیں، اللہ عالم الغیب ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں، نبی کو تو دھوکہ دے رہے تھے، مسجد بنا لی، دعوت بھی دے دی کہ نماز پڑھا جائے، آپ نے وعدہ بھی کر لیا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو وعدہ کرتے؟ وعدہ کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا کہ میں آؤں گا تمہاری مسجد میں، لیکن جہاد کا فریضہ مقدم ہے، وہاں سے واپسی پر دیکھیں گے، واپسی پر ہی اللہ نے یہ آیتیں بھیج کر اپنے نبی کو بتا دیا، تو ثابت ہوا اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، اللہ نہ بتائے تو نبی از خود عالم الغیب نہیں ہوتے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے پیغمبر مت کھڑے ہونا اس مسجد میں کبھی بھی، اس مسجد میں کبھی بھی نہیں جانا، ہرگز نہیں جانا، جتنی چاہے وہ منتیں سماجتیں کریں اور وہ اپنی نیکی جتلائیں، آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا، حکم ہے میرا۔ لمسجد اسسس علی التقوی، البتہ مسجد بنیاد رکھی گئی ہے اوپر تقوی کے۔ محسرین کہتے ہیں اس سے مراد مسجد قباء ہے، بعضوں نے مسجد نبوی بھی مراد لی ہے، واللہ عالم۔ من اول یوم، پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں۔ یہ مسجد کا حق ہوتا ہے کہ آدمی جائے تو وہاں نماز پڑھے۔ جب آپ کسی نئی مسجد کو دیکھنے جائیں تو یہ مسجد کا حق ہے کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کے آئے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں تشریف لے جاتے تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ فیہ رجال یحبون، اس مسجد میں آدمی ہیں، یحبون، پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک ہوں، کہ وہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے کہ وہ پاک لوگ ہیں، وہ کون سی پاکی ہے تمہارے اندر؟ انہوں نے کہا جی ہم ڈیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے بھی صفائی کرتے۔ تو اللہ نے ان کے پاک صاف ہونے کی تعریف کی ہے، دل سے بھی پاک، ظاہر سے بھی پاک۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف ہونے والوں سے، جو پاک صاف ہوتے ہیں اللہ بھی ان کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے طہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن افسوس کہ آج گندا رہنے کو ولایت سمجھا جاتا ہے، گندا رہنے کو یہ جو سڑکوں پر چولے لٹکائے ہوئے پھرتے ہیں مطار ہاتھ میں لیے، یہ سال سال غسل ہی نہیں کرتے، سروں میں جوئیں پڑی ہوئی ہیں، حجامت بھی نہیں کراتے، کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو گندا آدمی 10 سال جی نہ غسل نہیں کیتا، بڑے زبردست ولی اللہ نے
چنگا ولی اللہ ہے 10 سال تو پلیت لگا آؤندا کہ اے اودی ولایت ہے بزرگی قوم بھی ساڈی کیسی بدھو ارشاد فرمایا اور اللہ محبت کرتا ہے پاک صاف ہونے والوں سے افمن اسسا بنیانہ کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اسسا بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی علی تقوی من اللہ اوپر تقوی کے اللہ سے ورضوان اور رضامندی پر اللہ نے فرمایا مسجد قباء کی بنیاد اللہ کی رضامندی پر رکھی گئی ہے تقوی پر رکھی گئی ہے خیر وہ مسجد بہتر ہے امن اسس بنیانہ یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی شفا جرف نہار اوپر کنارے گڑھے کے شفا میں نے کنارہ شفا میں نے اور جو بیماری میں آدمی ٹھیک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہ شین کی زیر ہے شفا شفا میں نے تندرست ہونا اور شفا میں نے کنارے لگنا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تمہیں شفا دے یعنی تینوں کنارے لا دے یہ دعا کے بجائے بد دعا ہے جیسے السلام علیکم کے بجائے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم تم پر موت واقع ہو سام کا معنی موت اور سلام کا معنی سلامتی لوگ کیا کہتے ہیں السلام علیکم مر جا جی ہاں ہمارا ایک ساتھی ہے ٹیلی فون اکثر وہ کرتا ہے جس نو کہندا السلام علیکم میں انہوں کیا یار تو کیوں السلام علیکم آنے السلام علیکم آخر جی وہ تو زور زیادہ لگتا ہے میں کہ زور کتنا لگتا تو شفا اور شفا کا فرق سمجھے اوپر کنارے کے جوروفن گڑھے کے ہار ان گرنے والے کے ایک دریا کو جب ڈھا لگ جاتی ہے نا تو ایک کنارہ اونچا ہو جاتا ہے نیچے پانی اس کو کھوتا رہتا ہے وہ پھر گر جاتا ہے اس کنارے کے اوپر اگر کوئی عمارت بنائے وہ قائم رہے گی جس دن نئی ٹا لگے گی سیلاب آئے گا تھلے اللہ کہتے ہیں انہوں نے جہنم کے کنارے کے گڑھے پر مسجد بنائی تھی وہ مسجد بھی گر گئی وہ خود بھی جہنم میں پہنچ گیا فنہارا بھی پس گر پڑی وہ اس کے ساتھ سینارے جہنم کی آگ میں فنہارا وہ گر پڑا یعنی وہ آدمی جس نے مسجد بنائی تھی بے ہی ساتھ اس مسجد کے سینارے جہنم کی آگ میں تو گویا وہ جہنم کی آگ میں وہ مسجد ان کو لے گئی واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو جو بد کردار ہے نا انصاف ہے غلط سوچ رکھتے ہیں اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی لا یزال ہمیشہ رہے گی لا یزال ختم نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ رہے گی ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی تھی ریبۃ فی قلوبہم شک کا باعث ان کے دلوں میں یہ ہمیشہ ان کو منافقت پر ہی قائم رکھے گی الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے یعنی یا تو مر جائیں اور نفاق پر ہلاک ہو جائیں مر جائیں یا یہ کہ نادم ہو کر مسلمان ہو جائیں واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے علم والا ہے حکمت والا ہے اللہ کو سب پتا ہے کہ کون آدمی نفاق پر ہے کون مخلص ہے اور کون کافروں کا ایجنٹ ہے سب اللہ جانتے ہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ مسجد بنانے والے کی نیت کیا ہے اللہ کے لیے بنا رہا ہے یا دنیا کے لیے بنا رہا ہے یا اپنی مشہوری کے لیے بنا رہا ہے یا مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنا رہا ہے سب اللہ کو معلوم ہے اللہ نیتوں پر فیصلہ کرتا ہے دعا کرو اللہ ہمیں ہر عمل خالص نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے